اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ محمد محمد قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، مومنین، تم اپنی فکر کرو، دوسروں کی جو گمراہی ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، شرط یہ ہے کہ تم اگر صراط مستقیم پر ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں مفسرین میں بڑے اختلافات ہیں، لیکن جو نقطہ نظر بعض مفسرین نے پیش کیا ہے میں اسی کو بیان کروں گا۔ بات یہ ہے کہ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس وقت گمراہی، فتنہ، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہو جائے تو آدمی کے لیے اسلام کی دعوت دینی مشکل ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ تلقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے کہ تم اپنی اصلاح کرتے رہنا، اپنے اس ایمان پر ڈٹے رہنا۔ وہ دوسروں کی گمراہیاں یا دوسروں کو اگر تم کسی وجہ سے پیغام نہیں پہنچا سکتے، خطرہ ہے جان کا، کسی چیز کا، تو تمہیں اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ لہذا یہ جو دور قریب قریب وہی دور ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، چونکہ حدیث میں جو کہا گیا کہ لالچ کے سب غلام ہو جائیں گے، خواہشات نفس کی پیروی کریں گے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، وہ دوسرا نہیں جانتا۔ گھمنڈ اور تکبر جو ہے اس مقام پہ جا پہنچا ہے، جبکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی کا وہ سبق دیا کہ آپ کو جو جوانی اور اس مقام میں جن لوگوں میں نے بھی دیکھا وہ آپ کو بڑے کمال پہ سمجھتے تھے، اس کے باوجود آپ نے دعوت اسلام دینے سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا کہ میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، میرا کردار کیسا ہے۔ تو سب نے صادق اور امین کا جس ہوا آپ اس سے واقف ہیں، اس کے بعد دعوت اسلام دی۔ تو یہاں قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے اس آیت کا کہ ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنے کردار کو درست کرنا چاہیے، پھر ہمیں دعوت دینی چاہیے دوسروں کو۔ چونکہ اگر مجھ میں کوئی گڑبڑ ہے، میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو میں دوسروں کو سچ کی تلقین اگر کروں گا تو بڑی کمزور ہوگی۔ میں اگر غیبت کرتا ہوں، میں چغلی کرتا ہوں، تو دوسروں تک وہ بات اتنی گہرائی میں اثر نہیں کرے گی جو کرنی چاہیے۔ لہذا قرآن کی آیت اس طرف توجہ دلا رہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ کسی بھی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں، کسی فیملی میں، کسی خاندان میں جو شخص بھی دوسروں کو دعوت اسلام دے رہا ہے یا اس طرف لا رہا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک اچھا نمونہ بنانا چاہیے تاکہ لوگ اس کو فالو کر سکیں۔
پھر اس کے بعد اس کا فرض ہے کہ اپنی اولاد اپنے گھر بار کو اسی ایمان پر اور اسی مقام پر لے کر آئے جس طرف وہ خود جا رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ دوستوں کو، قریبی جو ان سب کو یہ اس طرف لایا جائے. چونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. جب آپ خود بہتر ہوتے جائیں گے تو گفتگو کے ساتھ کردار بھی جب دیکھا جائے گا تو لوگ متاثر ہوں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ آدمی جو دکان پہ بیٹھا ہے، یہ میں نے ہمیشہ اس کی دکان سے سودا لیا ہے، یہ کم نہیں تولتا، اس کے مال میں ملاوٹ نہیں ہوتی. تو جو آدمی باہر سے آئے گا جس کو دین کا بھی نہیں پتہ، کسی اور ملک سے آیا ہے، وہ کہے گا یہ آدمی کون ہے؟ تو جب اس کو کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے تو سمجھ جائے گا کہ اسلام میں ایک خوبی یہ بڑی ہے کہ وہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے. وہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے. تو مسلمان کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے. اس لیے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی پیروی میں آ جائیں گے، روزانہ اپنی اصلاح کریں گے، میں بھی، اور اپنی خامیوں کو درست کریں گے، آہستہ آہستہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ آدمی ذرا الگ تھلگ ہے لیکن ہے بڑا مفید، کیونکہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچتا. اور یہ معراج انسانیت ہے جہاں پہ حضور ہر مسلمان کو کھڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. لہذا اس لیے جب آپ اس طرف آئیں گے، ہم اس طرف آئیں گے، ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ ہوگا، ایک ہیلدی سوسائٹی وجود میں آئے گی، اور پھر دنیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب یہ برکتیں پھیلیں گی تو امن کا گہوارہ بنے گی، کیونکہ لالچ ختم ہو جائے گی، حرص و ہوا یہ ختم ہو جائے گی، گھمنڈ ختم ہو جائے گا، غرور ختم ہو جائے گا. عاجزی کا معیار جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور وہ جو زمین پہ عاجزی تھی، اس عاجزی نے عرش کی ان بلندیوں کو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کہ جہاں نہ کوئی کبھی نور گیا، نہ کوئی رسول گیا، نہ کوئی بشر گیا، نہ کوئی عبد گیا اس سے پہلے، اور نہ جائے گا. عاجزی میں وہ کمال ہے، وہ چیز ہے. لیکن عاجزی کے ساتھ کردار بہتر ہوتے ہیں، کردار بہتر ہوتا ہے، اخلاق بہتر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں، معاشرے پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اب دیکھیں، ہم بار بار یہ ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن باہر کے جتنے ممالک ہیں ہم سے تو کم از کم بہتر ہیں. ہم بات سسٹم کی کرتے ہیں، سسٹم کی بات نہیں ہوتی، سسٹم کوئی اچھا برا نہیں ہوتا، افراد اچھے برے ہوتے ہیں. افراد اچھے سسٹم کو برا بنا دیتے ہیں اور برے سسٹم کو افراد اچھا بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جمہوریت کئی جگہ ہے لیکن جمہوریت کا وجود بہت کم ہے، اور جو نظام مصطفیٰ میں ایک جمہوریت دی گئی ہے وہ محدود ہے، اس لیے کہ یہاں ساورینٹی جو ہے، جو یہاں اقتدار اعلیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ قرآن کے پاس ہے، اس کے ماتحت سارے قانون بنیں گے. تو اسلام نے جو نظام دیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہاں آدمی جو ہے گنے نہیں جاتے، آدمی کو تولا جاتا ہے. تو قرآن نے بھی کہا کہ اس دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. اس لیے
تعداد کا زیادہ ہو جانا، اکثریت سے جمہوریت قائم کر دینا، اس سے بات نہیں بنتی. بات انسانوں سے بنتی ہے. انسان تھوڑے ہو تو بھی کافی ہوتے ہیں، 313 بھی کافی ہوتے ہیں. لہذا سسٹم نے انسانوں کی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت ہے جو اتباع رسول میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس صراط مستقیم کی طرف جا رہے ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. لہذا جب یہ نظام جہاں بھی ہوگا جس کو حضور کا نظام کہا جاتا ہے، وہاں اچھے لوگ جو ہیں وہ آگے ہوتے ہیں. جب اچھے لوگ آگے ہوتے ہیں تو پھر کام ٹھیک چلتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد نبوی میں سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے، تو ایک شخص جو لنگر تھا چل رہا، وہاں سے ہو کر آیا تو اس نے کہا کہ آپ تو حاکم ہیں، خلیفہ ہیں، تو لنگر میں تو بڑا عالی شان کھانا مل رہا ہے اور آپ یہ کھا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی وہ کھا سکتا ہوں، لیکن میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ شاید میری مملکت میں کوئی ایسا شخص بھی ہو جس کو یہ روٹی مل رہی ہو. تو بات ذرا ضمیر کی ہوتی ہے، بات شعور کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہمارا شعور ختم ہو چکا ہے، ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں، اپنی پرواہ ہے. اور جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک عام آدمی جو ہے وہ دکھ میں رہے گا. تو کسی کا ایک شعر ہے، یہ جو ظلمتوں کا بول بالا ہے، ایک نیا سورج نکلنے والا ہے. اللہ سے امید رکھنی چاہیے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب.